آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا تاریخی فیصلہ جس میں لوٹوں کا مستقبل ہمیشہ کے لیے طے کر دیا گیا کہ پاکستانی سیاست میں لوٹے کینسر ہیں اور پاکستانی سیاست کو لوٹا کریسی سے، ہارس ٹریڈنگ سے، ووٹوں کے خرید و فروخت سے پاک ہونا چاہیے۔ راجہ عامر عباس صاحب، پنجاب، حمزہ شہباز کا مستقبل اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا؟ اکشے صاحب، آپ نے سب سے پوچھا کہ اس کے چیدہ جو پوائنٹس تھے اس ججمنٹ، ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ابھی تک نہیں ہائی لائٹ ہوا، اور وہ پوائنٹ ہے کہ اس ججمنٹ میں انہوں نے ڈائریکشنز دی ہیں اور کہا ہے کہ اگر پارٹی ہیڈ کسی بھی پارٹی کا، چاہے وہ باپ ہو، اگر وہ ریفرنس نہیں بھی بھیجتا الیکشن کمیشن کو، تو دوز پیپل ہو ہیو ووٹڈ اگینسٹ دیٹ پارٹی پالیسی وہ آٹومیٹیکلی ڈسکوالیفائی، وہ آٹومیٹیکلی فارغ ہوں گے، چاہے ریفرنس، کیونکہ وہاں پہ ریفرنس نہیں بھیجا گیا پارٹی ہیڈ کی جانب سے، اور تاحیات نااہلی بھی ہوگی؟ نہیں، تاحیات کا ابھی تک کوسچن ڈسکس نہیں ہے۔ آئی ایم آف دا اوپینین کہ یہ ابھی سپریم کورٹ کے جو ماضی کے فیصلوں کا حوالہ فیصل چودھری صاحب وہ دیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے کلیئرلی لکھا ہے کہ لیٹ دا پارلیمنٹ ڈیسائیڈ، وہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، لیکن جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ان فیلڈ ہے تو تاحیات نااہلی ہوگی۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ آلریڈی 5 رکنی بینچ یہ ایک فیصلہ دے چکا ہے، اور یہی وہ فیصلہ ہے کہ جب یہ ججمنٹ آ رہی تھی اور جو سپریم کورٹ بار نے ایک پٹیشن بھی ڈالی ہوئی ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ بھی وہی فیصلہ ہے کہ یہ تو آلریڈی ڈیسائیڈڈ کوسچن ہے اور پارلیمنٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو اگر یہاں پہ وہ فیصلہ دے دیں کہ جی 5 سال ہوگی یا جتنی ہوگی، تو پھر وہاں پہ ان کو کافی ایشوز آ جائیں گے۔ ناؤ کمنگ ٹو یور کوسچن کہ جناب یہ پنجاب اسمبلی پہ حمزہ شہباز شریف، سب سے پہلا تو ان کو پرابلم یہ ہوگا کہ وہ جو انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، کیا وہ پیسے واپس ہوں گے؟ وہ جو ضمیر خریدنے کے تھے، یہ بہت امپورٹنٹ، انہوں نے تو نہیں دیے ہوں گے نا، یہ تو ابھی پروف تو نہیں آیا نا اس کا۔ میں نے یہ نہیں کہا انہوں میں بہت سے لوگ ہیں، اب پتہ نہیں کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، کافی پروگرامز کیے ہیں آپ نے، تو اب اس کے بعد چلیں گے کہ اس جو یہ ہے Article 63A deals with both CM and Prime Minister. And Article 63, یہ جو بات ریٹروسپیکٹیو والا، اس میں کہیں کوئی کوسچن ہی نہیں ہے، اس میں انہوں نے ڈکلریشن دی ہے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ، اور اگین آئی ووڈ ریپیٹ کہ یہ جو ان سی پٹیشن آئی تھی، یہ تمام اس پروسیڈنگز سے پہلے آئی تھی، اور پروسیڈنگز کے دوران انہوں نے یہ کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ all the decisions would be subject to the decision of these petitions and the opinion. I would again reiterate کہ اس میں صرف opinion نہیں ہے، اس میں declaration ہے، اس میں آپ کی article 187 ہے، تو یہ چیزیں حمزہ شہباز شریف کے پاس کل الیکشن کمیشن میں جائیں گے۔ یہ تو دور کی بات ہے نا کہ جناب گورنر صاحب آ کے کہیں گے کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس آپ لیں دوبارہ سے، لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کرے۔ الیکشن کمیشن ان دا لائٹ آف اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اپنی بھی پاورز ہیں، اور وہ یہ اس فیصلے کو دیکھے کہ اگر وہ 20 یا 22 ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتے، ویدر دا الیکشن حمزہ شہباز شریف وہ سی ایم بن سکتے ہیں، تو دس پاور شوڈ، اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں، اس کی آئینی ڈیوٹی ہے، متاثر اس سے حمزہ شہباز ہوں گے، آئینی ڈیوٹی ہے، اگین آئی ایم ریپیٹنگ، اس کی آئینی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے فیئر اینڈ فری الیکشنز نہ صرف کسی نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی کے کرانے ہیں، یہ تمام الیکشنز اس میں آتے ہیں، تو اس میں وہ ڈی نوٹیفیکیشن کا کریں نوٹیفائی، اور کہیں کہ یہ بالکل ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکے، ہی ہیز فیلڈ، دیز 22 ووٹس آر آؤٹسٹیڈ، 25 ووٹ ہیں پنجاب، 25 ووٹ کو ہم وہ کر رہے ہیں، اور بڑی بات کی جا رہی ہے کہ جناب اس سے عدم اعتماد ختم ہو گیا، اور اس کا یہ بڑا آئین میں عدم اعتماد اپنی جگہ ہے، دا فیسلٹی از اویلیبل کہ آپ اعتماد کے اوپر عدم اعتماد کریں، لیکن وہ فیسلٹی ہے آپ کی جو پارٹیز آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے کاف کو یہ فیسلٹی حاصل ہے، ایم کیو ایم کو یہ فیسلٹی حاصل ہے، باپ کو یہ فیسلٹی حاصل ہے، لیکن اسی پارٹی کے کسی پارلیمنٹیرین کو جس پہ آپ ٹکٹ لے کے آئے ہیں الیکٹ ہوئے، بالکل ٹھیک ہے۔ فیصل چودھری صاحب، حمزہ شہباز صاحب اس فیصلے کے اثرات پنجاب حکومت پہ کیسے آئیں گے؟ سر، پنجاب حکومت میں اس وقت پہلے تو میں ریسپیکٹفلی سی ایم کا الیکشن کمیشن نہیں کراتا، نہ ہی اسمبلی کے اندر ہونے والے یا آئینی جو انتخابات ہیں ان کا پارلیمنٹ کے اور لوکل باڈیز کے ان کا کردار محدود ہے۔ یہ ریسپیکٹیو نوٹیفیکیشن جو کیبنٹ ڈویژن کرتی ہے، پروونشل بھی اور فیڈرل بھی، اس پہ جو میری نظر میں اس کا جو ووٹ کاؤنٹ کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت شاید اس طرح سے نہیں ہوگا،
اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے اور وہی صورت جو ہے وہ وے فارورڈ ہے, اس کے علاوہ کوئی وے فارورڈ نہیں. ادروائز پھر آپ کو ذرا گریو قسم کی سٹیپس اٹھانے پڑیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. وہ ہے آرٹیکل 130 ریڈ وتھ آرٹیکل سب کلاس 7. اس میں یہ ہے کہ جو گورنر صاحب ہیں, گورنر صاحب سی ایم کو کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ in the wake of Supreme Court's judgment and after deletion of those votes, it appears that the CM do not enjoy the majority of the House. So آپ ایک vote of confidence لیں. اس وقت گورنر کون ہے پنجاب میں؟ اس وقت گورنر اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. ایکٹنگ گورنر جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو نوٹیفیکیشن ہوا ہے. میرا خیال میں ایکٹنگ گورنر کا وہ چارج جلدی ایزیوم کر لیں گے. اور اس کے بعد جو گورنر صاحب ہیں اس میں ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ سکتے ہیں, اور ووٹ آف کانفیڈنس کا دن اور اجلاس وہ بھی گورنر صاحب نے دینا ہے کہ آپ فلاں دن فلاں اجلاس میں یہ کانفیڈنس کا ووٹ لیں. اچھا, کانفیڈنس کے لیے اور نو کانفیڈنس کے لیے جو ریشو ہے وہ سیم ہے, یعنی میجورٹی آف دا ہاؤس. سو 186 ممبرز چاہیے ہوں گے مائنس ڈیفیکٹرز, مائنس ٹوٹل ہاؤس یا پریزنٹ؟ نہیں, ٹوٹل ہاؤس کا, پریزنٹ کا نہیں, ٹوٹل ہاؤس کا 186 ممبرز چاہیے ہوں گے وزیر اعلیٰ صاحب کو آفس میں رہنے کے لیے. کیونکہ اگر وہ کانفیڈنس جو ہے لائک نو کانفیڈنس, اگر 186 جو ریشو ہے سر 134 کا کلاس 4 اس میں یہ بھی کہہ رہا ہے 130 کا کلاس 4 پروونشل اسمبلیز کہ, اور وہ آگے جا کے shall be held between them until one of them secures a majority of votes of the members present and voting. That regards the election of the CM. Okay. It's not vote of kindly 7 پڑھیے اس کا. 7 میں گورنر کہہ سکتا ہے. تو گورنر اب چودھری پرویز الہی اگر بنیں گے تو بطور اسپیکر ہی وہ کروائیں گے یا ڈپٹی اسپیکر؟ نہیں, وہ جو ڈپٹی اسپیکر بھی کرا سکتے ہیں, بٹ ان کا جو ہے رول میئر پریزائڈنگ آفیسر کا ہوگا. وہ ووٹ تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے آفٹر دا سپریم کورٹ ججمنٹ. اگر اسپیکر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اوور رائڈ کریں گے تو اس کے کانسیکوینس ہیں, شاید وہ پھر 204 میں بھی جائیں. اور شہباز شریف پہ بھی اس فیصلے کے اثرات ہو سکتے ہیں. دیکھیے, نارملی یہ دیکھا جاتا ہے شہباز شریف کی حکومت جو ہے اس وقت فیڈرل کی حکومت جو ہے وہ ایک ووٹ کی میجورٹی کے اوپر چل رہی ہے. شاید 172 چاہیے, 173 ان کے پاس ہیں. 3 ممبرز سنا ہے کہ وہ آلریڈی ان سے ڈیفیکٹ کر گئے ہیں, یعنی ان کے ساتھ نہیں ہیں. اگر وہ 3 ممبر یا ایم کیو ایم کے کچھ ممبر یا باپ کے یا ایون کیو لیگ کے 2 ممبرز وہ بھی وڈرا کر لیں تو ان کی حکومت نہیں چل سکے گی. اور ووٹ آف کانفیڈنس میں وہ 172 نہیں لے سکے تو ان کے لیے بھی پھر اس کے ساتھ اگلا سٹیپ جو ہے پھر پریزیڈنٹ کے پاس اور گورنر کے پاس اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے اور نیا مینڈیٹ کے لیے لوگوں کو کہنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن میں جو پولیٹیکل کرائسس کا ریزالو ہے, الٹیمیٹ ساورنس یعنی پبلک جو ہے اس کو دیا گیا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی کرائسس ہوگا آپ الیکشن میں جائیں گے, فریش مینڈیٹ لیں گے اور ملک کو ایک سٹیبلٹی دینے کے لیے نئے مینڈیٹ کے ساتھ ایک نئی ڈائریکشن پہ چلیں. اور ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ اس میں جو وہ 20 جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے جن کو بیک اپ کے طور پہ رکھا ہوا تھا کہ اگر ضرورت پڑی, اگر ایم کیو ایم ہٹ گئی یا کچھ, ہم انہیں آگے لائیں گے, ناؤ ان کی فائر وال لگ گئی ہے, وہ آ کے کسی قسم کا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی اب آگے جا کے ہونی ہے. ابھی ڈسکوالیفیکیشن ڈیسائیڈ ہوگی, دیٹ از اگین اے کوشچن, کیونکہ ڈسکوالیفیکیشن سب کلاس 2 میں تو نہیں ہو رہی کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا, لیکن ان جو اپرنٹ ان کا تھا کہ ہم ان کے ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں, ہم اس طرف جا رہے ہیں, اس پہ ڈیسیژن بالکل ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ایک تو نیشنل اسمبلی میں جو پی ٹی آئی ممبرز ہیں ان کا مستقبل اور شہباز شریف صاحب کا مستقبل وہ بھی متاثر ہوتا ہے. اور کوئی بھی پارٹی جو کولیشن گورنمنٹ ہے, جیسے فیصل چوہدری صاحب نے کہا باپ والے ہو سکتے ہیں, ایم کیو ایم ہو سکتا ہے, کاف لیگ کے 2 ممبران ہیں, یا تو انہوں نے کہا نون لیگ کے بھی آپ نے کوئی 4 یا 5 کا ہے, وہ بھی ڈیفیکٹ کاف لیگ والے بھی جائیں گے, ووٹ نہیں دینے پہنچ سکتے. تو ارشد صاحب اس میں دیکھیں, اگر فار انسٹنس پریزیڈنٹ آسک دا پرائم منسٹر کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, اس میں پھر ووٹنگ ہوگی اور پھر پارٹی ہیڈ کی طرف سے ڈائریکشن آئے گی, پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ڈائریکشن آئے گی آپ نے اس کا ووٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اسٹین کرنا ہے نہیں کرنا, جو بھی ہے. اگر پارٹی ہیڈ کی جو ڈائریکشن ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی, جو بندہ خلاف ورزی کرے گا ایک تو وہ ڈیفیکشن کی طرف جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب اس میں جو کولیشن پارٹنرز ہیں
ان کی ڈیفیکشن تو نہیں ہو سکتی. لیکن جو پی ٹی آئی کے جتنے ایم این ایز ہیں وہ تو شارٹ کیس ایک ڈیفیکشن کا کیس ہوگا اور ساتھ ساتھ ان کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. دیٹ مینس اگر لیکن اینڈ آف دا ڈے جو ڈیسائڈنگ فیکٹر ہوگا وہ ہوگا جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کا ووٹ ہے. اگر دے آر ود پی ٹی آئی کے جو ڈیفیکٹ کیے ہوئے ممبران ہیں ان کا مستقبل کیا ہے؟ یہ تو آپ الیکشن کمیشن کے کیس کے بارے میں اگر اس ججمنٹ کے بعد اس ججمنٹ کے کیس کے بعد اگر ووٹ آف کانفیڈنس کی بیسس پہ ووٹنگ ہوتی ہے اور وہ پارٹی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ کرتے ہیں تو پھر ووٹ تو انہوں نے کیا نہیں تھا. نہیں لیکن پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, باقی پارٹی باہر ہے. ان کو تو بھی آپ پھر وہ دیکھیں انہوں نے جو کیس کیا تھا پی ٹی آئی نے وہ 63(1) میں کیا تھا کہ یہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں یا ریزائن کر چکے ہیں, کسی اور پارٹی کی جوائن کی ہے. لیکن انہوں نے اس کیس بیسس پہ کیس نہیں کیا ہوا کہ یہ لوگ اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں.